السلام علیکم۔ آج ہم علی گڑھ تحریک کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر اردو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اردو میں ہائی اسکول، انٹر یا آگے دیگر کوئی بھی ہو، UGC نیٹ وغیرہ جو بھی ہے، تو اس میں ہم کو تمام تحریک پڑھنی ہوتی ہے، جس میں علی گڑھ تحریک ہے جو بہت اہم تحریک ہے۔ اس کے جانے بغیر ہم اردو کے بارے میں بہت کچھ نہیں جان سکتے، اس لیے اس تحریک کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور کیوں کر علی گڑھ تحریک، جس کو ہم سر سید تحریک بھی کہتے ہیں، کیوں کر اہم ہے، اس کے بارے میں ہم آئیے جانتے ہیں۔ یہاں سے سوالات بھی بنتے ہیں، اس لیے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا اور جاننا بے حد ضروری ہے۔ علی گڑھ تحریک۔ علی گڑھ تحریک مسلمان قوم کے محسن اور اردو ادب کے مسیحا سر سید کی مسلسل کوشش اور بے مثال قربانی سے وجود میں آئی۔ اس تحریک نے ایک شکست خوردہ قوم کو تباہی کے آگے گڑھے سے نکالا اور اس کو کھویا ہوا وقار بڑی حد تک بحال کر دیا۔ یہ تحریک اپنے وقت کا تقاضا اور اس زمانے کی ایک اہم ضرورت کا جواب تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستانی مسلمان برباد ہو چکے تھے۔ دراصل ان کی بربادی کا آغاز تو مغل سلطنت کا سیرازہ بکھرنے کے ساتھ ہی ہو گیا تھا، لیکن 1857 کی ناکام بغاوت نے اس تباہی کو انتہائی درجے تک پہنچا دیا۔ یہ بغاوت ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر شروع کی تھی، لیکن آخرکار اس کا سارا الزام مسلمان کے سر آیا اور انگریز حاکموں نے انہیں پیس کر رکھ دیا۔ علی گڑھ تحریک کیوں کر قائم ہوئی، آئیے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ علی گڑھ میں کالج کا قیام۔ علی گڑھ میں کالج کا قیام اس سلسلے کا سب سے اہم قدم تھا۔ اس کالج کا نام تھا محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ علی گڑھ کالج جو ہے، اس کا سب سے پہلا نام جو ہے وہ ہے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ اس میں جدید مغربی علوم اور قدیم مشرقی علوم دونوں کی تعلیم کا بندوبست تھا۔ اس کا پہلا شعبہ تو خوب پھلا پھولا، دوسرا آپ سے آپ ختم ہو گیا۔ یعنی مغربی علوم کا شعبہ تو اچھی طرح سے پھلا پھولا، لیکن قدیم مشرقی علوم آپ سے آپ ختم ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سر سید جدید مغربی تعلیم کو ہی مفید اور کارآمد سمجھتے تھے۔ اس کی طرف تو انہوں نے خاطر خواہ توجہ کی، دوسرا شعبہ ان کی بے توجہی کا شکار ہو گیا۔ یہ کالج ترقی کرتے کرتے بالآخر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں نمودار ہوا اور الحمدللہ غروب ترقی ہے۔